السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ممبران کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ گزارش ہے کہ یہ کچھ دیر سے نسیم مہدی صاحب کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں اور لوگ اپنی اپنی معلومات شیئر کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ان کی وفات کے اوپر جو ہے انسانی رشتہ ہونے کی بنا پر افسوس کرتا ہوں، اور انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب نے آخر فوت ہو کے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے۔ رہی بات ان کے آگے معلومات کی، تو جہاں کی معلومات کی بات ہے وہ مختصراً بات کرتا ہوں کہ میں تو بڑے عرصے سے نسیم مہدی صاحب کو جانتا ہوں، کیونکہ ان کے والد صاحب کے ساتھ بھی میرے الیک سلیک رہی ہے، تو اس طرح باقی فیملی کے ساتھ بھی۔ تو نسیم مہدی صاحب پاکستان سے اپنا جب مربی کا کورس کرنے کے بعد یہ باہر آئے ہیں تو سوئٹزرلینڈ میں کچھ دیر یہ رہے ہیں، چوری ظہور باجوہ کے ساتھ تھے، ان کی سے ٹریننگ لیتے رہے ہیں۔ تو سوئٹزرلینڈ کے بعد پھر ان کو یہاں کینیڈا ٹرانسفر کیا گیا۔ کینیڈا آ کے میرا خیال ہے اندازاً 25-30 سال کا عرصہ انہوں نے یہاں گزارا، اور یہاں جتنا عرصہ یہ رہے ہیں یہاں کینیڈا کی جماعت کو انہوں نے بہت ترقی دی، اور کینیڈا کے اندر جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں جماعت احمدیہ کا، وہ سب ایک اس کی بنیاد جو ہے نسیم مہدی صاحب کے ہاتھ رکھی گئی ہے۔ ان کے یہاں بہت لمبے چوڑے تعلقات تھے، سیاستدانوں سے بھی، تاجر احباب سے بھی، اور جہاں کی جتنی بھی اور کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی۔ تو بہرحال ان میں کوئی شک نہیں کہ وہ بے پناہ صلاحیتوں کے مالک تھے۔ اب ہوا یہ کہ کافی مرزا طاہر احمد صاحب اور ان کی فیملی کے ساتھ ان کے بہت گہرے مراسم تھے۔ اسی طرح خاندان کے جو خاندان نبوت کے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ان کے بہت زیادہ گہرے تعلقات تھے۔ بہرحال بس یہاں کینیڈا میں کچھ لوگوں نے ان کی شکایات کرنی شروع کی۔ وہ شکایات خلیفہ کے پاس جاتی رہیں، خلیفہ نے پہلے تو ان کو اگنور کیا، نہیں وہ ٹائم گزارتے رہے۔ آخر تنگ آ کے جب شکایات ہوتی ہی گئیں تو انہوں نے ان کو امریکہ ٹرانسفر کر دیا۔ امریکہ گئے تو وہاں جا کے اب ان کے تو دماغ میں یہ تھا کہ میں وہاں پہ کینیڈا میں میرا بڑا اونچا مقام ہے اور وہاں پہ میری بڑی حیثیت ہے۔ ہاں، بیچ میں ایک بات اور بھی بتا دوں کہ مرزا مسرور صاحب جو تھے ان کے خلیفہ بننے سے پہلے یہ وہاں ربوہ میں کچھ لوگ گرفتار ہوئے تھے، اور یہ اس وقت ناظر اعلیٰ تھے وہاں پہ ربوہ میں، ان کی مرکزی جماعت کے ناظر اعلیٰ تھے۔ تو وہاں پہ جو کچھ ناظران گرفتار ہوئے تھے جن کے اوپر وہاں پہ پرچہ کٹوایا گیا تھا مولویوں کی طرف سے، اور یہ مرزا مسرور جیل میں تھے اس وقت، جنگ کی جیل میں۔ تو اس طرح اور بھی 3-4 لوگ تھے جو ناظران تھے ان کے اوپر۔ اب نسیم مہدی صاحب نے ان کی کاوشوں سے یہاں سے ہمارے 3-4 سیاستدان کا گروپ گیا تھا کینیڈا سے، وہ وہاں پہ جا کے کینیڈین ایمبیسی میں وہاں اسلام آباد پہنچ کے انہوں نے تو وہاں پہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا، اور ہماری پاکستان کی جو بھی وزارت خارجہ یا وزارت داخلہ جو بھی اس پہ ذمہ دار تھی ان کے اوپر پریشر ڈال کے مرزا مسرور کو وہاں سے نکالا، اور نکال کے ان کو افریقہ کے کسی ملک میں بھجوایا گیا چند دنوں کے لیے۔ وہاں سے ہوتے ہوئے سیدھے یہ انگلینڈ پہنچے۔ ہاں جی، یہ چند دنوں کا کھیل تھا یہ۔ اب نسیم مہدی صاحب کو یہ بھی ایک غلط فہمی کہہ لیں یا خوش فہمی تھی، بہرحال کچھ بھی کہہ لیں، کہ میں مرزا مسرور کے اوپر میرا یہ احسان ہے کہ میں نے ان کو وہاں جیل سے نکلوا کے تو وہاں سے آگے خلیفہ بنوایا ہے۔ بہرحال جب یہ امریکہ گئے تو امریکہ میں اب واقعہ یہ ہوا کہ وہاں پہ جب یہ لاہور کی مساجد کے اوپر وہ دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا، اس سے کچھ مہینے پہلے انہوں نے وہاں کی امریکہ کی ایک انگلش اخبار کو انٹرویو دیا تھا، اور اس انٹرویو میں جب وہ اس صحافی کے سوال پر کہ طالبان کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے، تو انہوں نے ان سے جو ہے
یہ فرمایا تھا کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہمارا اسلام اور ہے اور ان کا اسلام اور ہے۔ بہرحال طالبان سے انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ دیر بعد یہ حملہ ہو گیا وہاں لاہور کی مساجد میں، اور کافی نقصان ہوا۔ اب جب یہ لاہور کے اوپر حملہ ہوا ہے، وہاں مساجد کے اوپر حملہ ہوا ہے، تو اس کے بعد ان کی وہاں امریکہ کی جو نیشنل عاملہ کی تھی، مجلس عاملہ تھی، انہوں نے ان کو بٹھا کے تو انکوائری شروع کی کہ آپ نے ایسی باتیں طالبان کے خلاف کیوں کی جس سے یہ واقعہ رونما ہوا۔ تو بہرحال وہاں پہ کچھ گرما گرمی ہو گئی۔ انہوں نے اپنے صاحب میں تھے، نسیم مہدی صاحب کے بھی میرا مقام یہ ہے جو یہ اپنے دماغ میں سمجھتے تھے، لیکن ان لوگوں نے مجلس عاملہ میں مرزا مسرور کے بھائی مرزا مغفور بھی تھے جو ابھی بھی اس وقت بھی وہاں ہیں۔ تو ان لوگوں نے مل ملا کے مرزا مسرور کے پاس شکایات کیں اور ان کو بتایا کہ یہ نسیم مہدی صاحب ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے، اور یہ اپنا خود ہی اپنے آپ کو جو آزادی سے کام کرنا چاہتے ہیں جیسے کینیڈا میں کرتے رہے۔ بہرحال اس طرح کر کے انہوں نے مرزا مسرور کو جو بھی گمراہ کیا یا ان کو جو بھی حالات بتائے، مرزا مسرور نے ان کو وارننگ دی نسیم مہدی صاحب کو کہ یا تو آپ پاکستان چلے جائیں اور یا پھر استعفیٰ دے کے گھر بیٹھ جائیں۔ تو نسیم مہدی صاحب نے استعفیٰ دے کے یہاں پہ کینیڈا چلے آئے، اور یہاں آ کے انہوں نے پہلے ہیملٹن میں رہائش رکھی اپنے وہ بچوں کے پاس۔ یہاں تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ ان کی یہاں پہ نیشنلٹی بھی ہے، سب کچھ ہے ان کے پاس، ان کی فیملی بھی ہے، ان کو یہاں رہنے کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ان کی بہت ساری پراپرٹی ہے یہاں پہ بے شمار۔ بہرحال یہ ہے ساری یقین کی کہانی، اور جو مجھے وہاں سے نیشنل عاملہ کے تھرو یہ بات پتہ چلی تھی اسی وقت جن دنوں یہ حملہ ہوا تھا اس وقت۔ تو بہرحال اس پہ آپ چاہے تو یقین کریں یا نہ کریں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ بہرحال جو میرے علم میں تھا میں نے وہ آپ کے گوش گزار کر دیا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس میں کیا سچائی ہے کیا نہیں ہے۔ اچھا جی، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ میں اے ایس ظفر کینیڈا سے بات کر رہا ہوں جی۔ میں نے کل ایک آڈیو ریکارڈنگ کی تھی تو اس میں مختصر سے حالات بیان کیے تھے، کیونکہ ذکر ہو رہا ہے گروپ میں سیرت نسیم مہدی کا، تو اس میں کچھ احباب نے تفصیل جاننی چاہی تھی، اس کے اوپر بھی انہوں نے کمنٹس کیے تھے کہ ہمیں تفصیل بتائی جائے کہ ان کی آخر ناراضگی کس بات پہ ہوئی، کہ وہ تو ٹھیک ہے بات وہاں تک جو میں نے پہلے ریکارڈ کی کہ وہ انہوں نے کینیڈا آ کے رہائش رکھ لی۔ ہاں تو وہاں سے بات شروع کرتا ہوں تو کچھ تھوڑا اور بھی آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ جو یہاں پہ آئے تھے وہ وہاں امریکہ سے ان کا جو ہوا تھا معاملہ، تو پھر کینیڈا میں آگے تشریف لے آئے، تو کینیڈا آ کے تو یہاں آ کے پھر ان کی ایک سرد جنگ شروع ہو گئی تھی۔ وہ سرد جنگ جیسے آپ جانتے ہیں امریکہ اور رشیا کے درمیان بڑے زمانے سے چل رہی ہے۔ اسی طرح نسیم مہدی صاحب کے بہت زیادہ تعلقات تھے وہاں پہ۔ انہوں نے جیسا کہ گروپ میں کچھ لوگوں نے اظہار کیا ہے کہ وہاں پہ خاندان نبوت کے اندر بھی ان کے بڑے ان کو تحفے تحائف بھجوایا کرتے تھے۔ ہاں جی، کافی انہوں نے وہاں پہ اپنے ووٹ بنائے ہوئے تھے، ان کو جا بجا تحفے بھجوانے، پھر ان کو خاندان کے لوگوں کو یہاں کینیڈا میں لے کے منگوانا، جلسے پہ وزٹ پہ بلایا، بعد میں ان کو یہیں پہ مستقل کروا دیا۔ اس طرح کے وہ رشوتیں دیتے رہتے تھے ان لوگوں کو، خاندان والوں کو۔ تو اس کی وجہ سے ان کے کافی ووٹ تھے وہاں پہ خاندان نبوت میں، ربوہ میں۔ اچھا، اب وہ اپنا وہاں کے ووٹ استعمال کر رہے تھے، تو ادھر مرزا مسرور کے جو سالے ہیں انہوں نے ان کا ایک اپنا گروپ تھا، اس کی ایک بیک گراؤنڈ بھی میں بتاتا ہوں میں کہ وہ گروپ یہ کیوں بنا، کیسے بنا، تو وہ ایک پچھلی پرانی کہانی ہے۔ تو وہ یہ جو گروپ تھا مرزا مسرور کا، یہ ان کو مجبور کر رہا تھا کہ مرزا مسرور سے معافی مانگیں، اور اس کے بعد معافی مانگنے کے بعد ان کو افریقہ کے کسی ملک میں بھجوایا جائے۔ ہاں جی، وہ جو بالکل دور دراز ملک جو ہیں غریب قسم کے،
تاکہ ان کی یہ یہاں کی جو شان و شوکت ہے اور یہاں کی جو اتنی لوگوں میں مقبولیت ہے وہ کم ہو۔ تو اس کو رکوانے کے لیے پہلے تو وہ جو خاندان کے لوگ تھے انہوں نے ان کے اوپر مرزا مسرور کے اوپر زور ڈالا، اور انہوں نے اس کو یہ اسپین کا بھی آرڈر لے کے دیے۔ اسپین کے بارے میں بھی بات مشہور ہوئی، وہ بھی چند دن تک بات چلتی رہی کہ وہ بھی اسپین جا رہے ہیں۔ ہاں جی، وہ پتہ نہیں وہ گئے یا نہیں گئے، یہ بھی نہیں مجھے اتنا علم۔ بہرحال کچھ دیر تک یہ بات مشہور ہوئی، چلتی رہی۔ بہرحال لیکن مرزا مسرور کمپنی کا یہ زور تھا کہ ان کو افریقہ بھجوایا جائے تاکہ وہاں بھوکے پیاسے رہ کے وہاں پہ ان کو کچھ تھوڑا سبق ملے۔ بہرحال یہ تو تھا بات، وہ سرد جنگ یہ چل رہی تھی۔ اسی سرد جنگ میں نہ انہوں نے معافی مانگی تھی، نہ انہوں نے وہ پوسٹنگ قبول کی تھی وہاں کی۔ بہرحال یہ تو وہ بات اسی طرح چل رہی تھی کہ وہ اپنا زور لگا رہے تھے، یہ اپنا زور لگا رہے تھے، دونوں طرف بات چل رہی تھی اور سیاستیں ہو رہی تھیں۔ اب یہ جو نسیم مہدی صاحب ہیں ان کی رشتہ داری ہے طول مجیب راشد سے بھی ہے، اور مولوی پاوا، یہ آپس میں سارے رشتہ دار ہیں۔ مولوی پاوا ہوئے، یہ بولو عطا کیا ہے جلندری کی اولاد، طول مجیب راشد وغیرہ، یہ کافی ان کے بہن بھائی ہیں، لمبے چوڑے ان کے خاندان ہیں۔ تو ان کے سویڈن میں، ناروے میں اور ادھر انگلینڈ میں جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ ایک ان کی ایک آپس کے وہ رشتہ داریاں ہیں۔ اچھا، اب اس بات کے علاوہ پھر میں آپ کی توجہ ادھر دلانا چاہتا ہوں جو کہ آپ کی عمر کے لحاظ سے آپ کو ان کا اندازہ نہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ سوچیں کہ خلیفہ ثانی نے 7 شادیاں کی تھیں، 7 شادیاں جو کی تھیں ان شادیوں کا مقصد ہی ایک تھا۔ وہ مقصد یہ تھا کہ چونکہ 1914 میں جب جماعت کے 2 حصے ہوئے تھے تو ان کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں مولوی محمد علی صاحب اور ان کا گروپ جو ہے وہ اس کو جماعت احمدیہ کو اپنے کنٹرول میں نہ کر لے، کیونکہ وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، سارے عالم فاضل تھے، اور یہاں صرف سارے لوگ جو تھے قوالیاں کرنے والے تھے اور تالیاں بجانے والے تھے، نعرے لگانے والے تھے۔ تو اس لیے ان کو یہ خدشہ تھا۔ تو پھر خلیفہ ثانی نے وہ مغلیہ بادشاہوں میں جو شہنشاہ اکبر نے طریقہ اپنایا تھا کہ ہر قبیلے سے شادی کی جائے تاکہ وہ قبیلہ ہمارے ساتھ اتفاق کرے۔ تو انہوں نے اب دیکھیں ان کی 7 شادیوں کے اوپر غور کریں کہ 7 شادیاں جو انہوں نے کیں وہ ہر ایک بڑے بڑے نامی گرامی بزرگ جو تھے، جن کی کافی مرید تھے جن لوگوں کے۔ سب سے پہلے خلیفہ اول کی بیٹی کو پکڑا، امتلئی کو، پھر اس کے بعد آگے چلتے جائیں باقی سارے پکڑے۔ یہ جو اس کی تھی اپنا مرزا طاہر کی ماں جو تھی وہ اپنا سید سرور شاہ صاحب کی بیٹی تھی، وہ ایک بہت بڑے وہ بھی عالم تھے۔ اس طرح کر کے انہوں نے وہ سارے لوگ، وہ چھوٹی آپا اور دوسری جو تھی وہ میر محمد اسماعیل کی بیٹیاں تھیں 2۔ بہرحال یہ خلیفہ ثانی کا یہ طریقہ تھا کہ وہ سارے ان کو قابو کیا جائے تاکہ کوئی خاندان میری مخالفت نہ کرے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں بات آگے آتی ہے کہ جب اس وقت تو پھر یہ کام ہو گیا، لیکن جب ان کی اولادیں بڑی ہوئیں، وہ اولادوں نے آپس میں تفرقہ دیکھا۔ اس طرح دیکھا کہ یہ جو مرزا ناصر وغیرہ کی ماں ہیں یہ نواب خاندان سے ہیں، نواب مبارکہ بیگم کی اولاد میں سے ہیں۔ جو مرزا ناصر جو خلیفہ ثالث تھے ان کی جو شادی ہوئی وہ نواب مبارکہ کے گھر میں ہوئی۔ اسی طرح ان کی دوسری بھی جو بہن تھی وہ نواب مبارک مرزا مبارک کی بیوی تھی، چھوٹے بھائی کی۔ تو ان کا وہ نوابی خاندان سے تعلق تھا۔ 5-6 بھائی تھے یہ مرزا ناصر وغیرہ۔ اچھا، باقی کے جو تھے ان کے تعداد تھوڑی تھی، کسی کے 2 کسی کے 3 کر کے بھائی تھے۔ اب مرزا طاہر کا کوئی بھائی نہیں تھا، اس کی صرف بہنیں تھیں، وہی بہنیں جن کے آگے یہ جن میں سے رشتہ داری ان کی بنتی ہے مرزا مسرور کی۔ تو اپنا یہ شاہوں کا خاندان ہے، یہ بی بی حکمی کا۔ اب یہ جب اولادیں بڑی ہوئیں تو ان اولادوں نے دیکھا کہ بھی خلافت کا سارا جھکاؤ ہے وہ ادھر ہی نوابی خاندان کی طرف ہے، مرزا ناصر کی طرف۔ اب جو آپ دیکھیں جب خلیفہ ثانی کی وفات ہوئی ہے تو اس وقت پہلا جھگڑا جو ہوا خلافت کے جھگڑا ہوا، تو وہ جھگڑا مرزا رفیع کا اور مرزا ناصر کا اس وقت چل پڑا۔ اس وقت وہ جھگڑے کی تفصیل تو ابھی نہیں میں بیان کر رہا، وہ آپ کو بھی الگ پتہ ہوگا
وہ جھگڑا اس وقت سے ہی شروع ہو گیا تھا، اور وہ اس کے بعد گروپ بننے شروع ہو گئے، اور گروپ بنتے گئے. پھر جب وہ ان کو زیادہ خطرہ محسوس ہوا تو وہ مرزا ناصر کے زمانے میں انہوں نے پھر وہ مرزا طاہر کو اپنے ہاتھ میں کیا، کیونکہ ہر ایک کو اپنے ووٹ اکٹھے کرنے تھے، ہر کوئی بندہ اپنے اپنے ووٹ بنا رہا تھا. تو انہوں نے مرزا طاہر کو ساتھ میں لانے کے لیے، ان کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے، وہ بی بی فائزہ کی شادی کی مرزا لقمان کے ساتھ. حالانکہ ساری دنیا کو پتا تھا کہ وہ شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ان کے وہ کریکٹر ہی ٹھیک نہیں تھا. بہرحال یہ باتیں تھیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے اس وقت سے اختلافات چل رہے تھے اولادوں کے درمیان. دوسری طرف بات یہ تھی کہ خلیفہ ثانی کے زمانے میں جو تھے 3 علماء بڑے ٹاپ پہ تھے. وہ جو ٹاپ پہ تھے، ایک جلال الدین شمس تھے جو ان کے بالکل رائٹ ہینڈ ہوتے تھے، جو ان کے بہت ان کے معتمد تھے. پھر اس کے بعد یہ اے ڈی جلندری جو تھے، عطاء المجید راشد کے باپ ابو العطا جلندری. اور ایک تھے ملک خادم حسین جنہوں نے پاکٹ بک لکھی ہے جماعت احمدیہ کی. وہ اب ملک خادم حسین کی رشتہ داری جو تھی مرزا طاہر کے ننیال سے تھی. اچھا، انہوں نے اب یہ ان سے خائف تھے، انہوں نے الگ الگ ان کے گروپ بنے. وہ ان میں یہ گروپ جو تھا جلال الدین شمس والا بھی الگ ہو گیا، مطلب خادم حسین بھی آگے نہ چل سکا، تو یہ ابو العطا جلندری والا چلتا رہا. اسی گروپ کے ساتھ یہ نسیم مہدی کا تعلق ہے. تو بہرحال بات بہت لمبی ہو گئی ہے میری. تو یہ اس وقت سے ان کے گروپ بنے ہوئے تھے، اور وہ گروپ اس وقت سے اپنی وہ اقتدار کی رساکشی چل رہی تھی. یہ اس وقت سے چل رہی تھی جب خلیفہ ثانی کی وفات ہوئی ہے، اس وقت سے. آپ یہ تازی بات نہیں ہے. اب جو بات ہے نسیم مہدی کے جتنے بھی کاررواہ ہے نمایاں ہے، یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کوئی دشمن بھی اس کو اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ انہوں نے واقعی جو کچھ بھی کیا اپنی جان تک قربان کر دی خلافت کے لیے، اور ہر وہ کام خلافت کو اونچا کرنے کے لیے کرتے رہے، چاہے لوگ ناراض ہوں چاہے راضی ہوں، اس کا انہوں نے پرواہ نہیں کی، لیکن خلافت کو انہوں نے ہمیشہ سربلند رکھا. بہرحال یہ ہیں باتیں کہ ان کی جو اقتدار کی رساکشی ہے وہ پرانی چل رہی تھی، اور نسیم مہدی صاحب یہاں وہی کوشش کر رہے تھے کہ شاید وہ جو ووٹ ہیں خاندان نبوت کے وہ میرے کام آئیں گے، اور مرزا مسرور کو مجبور کر دیں گے تاکہ وہ میری حمایت کرے. بہرحال یہ تھی اس کی مختصر سٹوری، اور بات لمبی ہو گئی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں. فی امان اللہ، خدا حافظ. السلام علیکم. یہ جو مجھے ابھی خیال یہ آ رہا ہے کہ یہ کلٹ کے جو عادت ہوتی ہے کہ خوف میں رکھنا اپنے لوگوں کو، تو یہ جو ان کا نماز جنازہ نہ پڑھا کے اور ان کو ایسے اگنور کر کے خلیفہ وقت جو ہے ان کا، انہوں نے یہ لوگوں پہ دھاک بٹھانے کی کوشش کی ہے، اور خلافت کا بڑا چرچا کیا ہے. ٹھیک ہے، خلافت ڈے کے اوپر خطبہ تھا یا کچھ بھی تھا، لیکن یہ اس کو ایک اتنا ہی مینشن کر دیتے کہ وہ آج فوت ہو گئے ہیں. تو ایک نیوز تھی، دیکھیں نیوز تو دوسرے ٹی وی والوں نے دی ہے، اور دوسرے ٹی وی والوں نے پرچم سرنگون رکھا اپنا، اور کتنا ان کو دی اہمیت، کیونکہ وہ وہاں کی لوکل کمیونٹی کے لحاظ سے انہوں نے جو بھی کام کیے انہوں نے ریکگنائز کیا ہے. تو انہوں نے کیوں نہیں ریکگنائز کیا؟ انہوں نے کیوں اس کو آؤٹ آف دا کلٹ کر کے ایسے سمجھا ہے؟ کیونکہ خوف بٹھانا چاہتے ہیں یہ عام لوگوں کے اندر، کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہاں کوئی باتیں تھیں باوجود اتنا بڑا عہدہ ہونے کے. دیکھو جی، ہمارے تو مرزا صاحب نے تو نماز جنازہ پڑھائے نہیں، کیونکہ وہ تو ان میں یہ باتیں تھی وہ باتیں، تاکہ ان کا بیڈ امیج لوگوں میں ہو جائے، اور وہ اس کو جو بڑے عہدے ہوں یا چھوٹے جو بھی عہدیدار ہو، عہدہ ہونے کے باوجود لوگ یہ خوف میں مبتلا رہے ہیں کہ اگر ہم نے غلامی کی زنجیر کے ادھر ادھر سر مارا تو پھر ہماری خیر نہیں ہے، اور ہمارا انجام یہ ہوگا کہ ہمیں تو مطلب کہ خلیفہ جو ان کا وہ بالکل ان کی نظروں سے گر جائیں گے. یہ لوگوں کو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ پرواہ ہی نہ کرو دنیا کی پرواہ، کہ خلیفہ جو ہے یہ دنیا کا خلیفہ ہے، یہ جو ہے نا یہ خدا نہیں بناتا خلیفہ. اور اگر یہ پرواہ کرو کہ اللہ کی نظروں سے نہ گرو.
اس کو دل اس کا اللہ ہی جانتا ہے کہ کس تقوی پر ہوگا یہ نسیم مہدی صاحب کا. تو ان کو تو دنیا داروں نے دے دی ہے عزت، جو ان کے لیے اعلان کیا، سب کچھ کیا، اور ان کے لیے جھنڈا جو ہے وہ جھکا کے رکھا، اور پروٹوکول جو بھی ہے وہ دیا. بےزتی تو ان کی ہوئی ہے کہ تم لوگوں کے لیے کام کیا تھا اتنا، تمہارا شہر پیس ولیج آباد کیا تھا، اور وہ تم لوگوں نے کیا ان کو صلہ دیا؟ دنیاوی طور پہ تو صلہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صلہ دینا ہے جو اس نے دنیا کے لیے کام کیے، جو نیکیاں اس نے نیکی سمجھ کے کی. اور جو عہدے دار ہوتا ہے، میں سمجھتی ہوں، مجھے بھی اس کا تجربہ ہے، بڑے دل و جان سے کام کرتا ہے. کوئی اس میں یہ نہیں ہوتی کہ وہ کوئی جذبہ نہیں ہوتا، ایسے ہی وہ اپنے نام کے لیے کرتا ہے. نہیں، پورے جذبے خلوص سے، اور اپنا ٹائم دینا، اپنا آرام قربان کرنا، اور اپنے گھر والوں کا ٹائم بھی جماعت کے لیے دینا. بہت زیادہ قربانی مانگتا ہے جماعت کا کام، اور وہ جو عہدیدار ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں، سب دیتے ہیں. اور بہت سے لوگوں کا میں نے یہ انجام دیکھا ہے. کئی صدریں لجنہ کی ایسی ہیں، کئی اور بڑے عہدیدار ہوتے ہیں جو ان کا ایسے ہی ان کو آخر میں نا ذلیل کرتے ہیں، باوجود ان کی ساری خدمتوں کے. اور بڑا ہی افسوس کی بات ہے نسیم مہدی کا انجام. لیکن ان کے لیے یہ بہانہ ہے کہ اس بہانے سے لوگ جو ہیں وہ ڈر جائیں. خوف میں مبتلا کرنے کا ایک بڑا اچھا موقع ملا ہے. ایسے میں جو لوگ ہیں، خوف میں مبتلا ہونے کی بجائے انہیں نصیحت کر لینی چاہیے کہ یہ اگر ان کا حال ہوگا اس کلٹ میں رہتے ہوئے، تو پھر یہ بہتر نہیں ہے کہ اس سے کنارہ کشی کر لیں. ابھی سے اپنی دیکھیں، اپنے قبلہ درست کریں کہ کہاں پہ عزت انہوں نے پانی ہے. کیا جماعت کے کاموں میں رہ کے عزت ہے؟ نہیں، عزت خدا کے پاس ہے. ان العزت للہ جمیعا. تو اس کو ڈھونڈیں، اس کو پائیں، اس کے راستے میں چلیں. اس کا راستہ کیا ہے؟ سچائی پہ قائم ہونا. سچائی کو ڈھونڈو. سچائی اسلام میں ہے، یہ کلٹ میں نہیں ہے. یہ کلٹ تمہیں خوف میں مبتلا کر رہا ہے. اس خوف میں سے باہر آ جاؤ. بہت سارے احمدیوں کو میں دیکھتی ہوں، میں جانتی ہوں، خوف میں مبتلا رہ کے اس کے اندر رہ رہے ہیں، کلٹ میں رہ رہے ہیں، خوف میں ہیں. رشتہ داروں کا خوف ہے، وہ کیا کہے گا ہمارے، وہ فلاں رشتہ دار کہیں گے ہائے اس نے جماعت چھوڑ دی ہے. کیوں خوف میں مبتلا ہو؟ کیا اللہ کے کو جان دینی ہے یا ان لوگوں کو جان دینی ہے جن کو تمہارا خوف پڑا ہوا ہے؟ اللہ تم سب کو ہدایت دے، تمہیں یہ پہچاننے کی توفیق دے، تمہیں فرقان عطا فرمائے. تم تقوی پہ چلو گے تو اللہ تعالیٰ فرقان تمہیں خود عطا کر دے گا. قرآن مجید کی آیت ہے یہ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا. استغفر اللہ، میں کہیں غلط نہ پڑھ دوں، لیکن میرے ذہن میں یہی آیت آ رہی ہے، اس طرح کی ایک آیت ہے. اللہ اس کو فرقان کی توفیق دے دیتا ہے جو تقوی پہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم. نہیں، اگر انہوں نے خلافت کے اوپر خطبہ دینا تھا تو وہ خطبہ کیا ڈیلے نہیں ہو سکتا تھا؟ وہ نیکسٹ ٹائم ہو سکتا تھا. یہ اس کے بارے میں کچھ بتا دیتے، کچھ تھوڑا سا، کچھ 15-20 منٹ کا ہی بتا دیتے، کم از کم ذکر کر دیتے کہ وہ ایک بہت اچھے کارکن تھے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اتنا سا صرف کہہ دیتے، نماز جنازہ ہی پڑھا دیتے، کچھ تو کر دیتے نا. لیکن انہوں نے کمپلیٹ طور پہ اگنور کیا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ خطبے میں وہ کریں ذکر، لیکن جب انہوں نے ٹائم پہ نہیں کیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. السلام علیکم. کسی کو پتہ ہے کہ جب سے نسیم مہدی کا انتقال ہوا ہے 25 مئی سے لے کے ابھی تک ایم ٹی اے والوں میں سے کسی نے ان کی وفات کی کوئی نیوز دی ہو، کوئی خبر چلائی ہو؟ اگر ہے تو مجھے بتائیں پلیز. یہ خطبہ انہوں نے اس لیے دیا تھا، خلافت کا بہانہ لگا کے کہ ٹائم نہیں تھا، کہ ہمیں اس خطبے میں میرے نہ بولنے پر لوگوں کے کامنٹس مل جائیں، مجھے پتہ چل جائے کہ لوگ کتنی میرے خلاف ہے. اب یہ پورا ویک ان کے کرندے جون سی ہیں نا، خدام الاحمدیہ غنڈے اور انصار الاحمدیہ غنڈے جتنے بھی ہیں نا، وہ بیٹھیں گے سوشل میڈیا پر اور غنڈہ گردی کریں گے، اور پھر اس کی ایک پوری رپورٹ بنائیں گے جو مرزا مسرور کو بھیجیں گے اور بتائیں گے کہ آپ نے کیونکہ نسیم مہدی کا ذکر نہیں کیا تو آپ کے خلاف یہ پروپیگنڈا ہوا ہے.
تو اب برائے مہربانی کچھ دو الفاظ کہہ دیں، تو وہ کسی بھی ایم ٹی اے کے پروگرام میں کہہ دیں گے کہ او ابھی پتہ چلا ہے کہ نسیم مہدی فوت ہو گئی ہیں، تو میں بہت مصروف تھا وہ خلافت ڈے پر، تو خلافت ڈے جو میاں مٹھو کا ڈے ہے، مطلب کہ اپنے منہ میاں مٹھو ڈے ہے، تو اس کو خلافت ڈے یہ پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں، جبکہ اس کو خلافت ڈے کی بجائے اپنے منہ میاں مٹھو ڈے کو منا رہا تھا۔ تو اب میں اس کا تو شاید ذکر کر دیں، اور ابھی بھی مجھے یقین ہے کہ اس پہ ذکر نہیں کریں گے۔ یہ لوگ تو اتنے کننگ ہیں، اتنے سٹبرن ہیں، اس کو میں کیا میں کہوں، اتنے خوفناک حد تک گندے اخلاقیات کے مالک ہیں کہ یہ اپنے سکے بھائی مرزا رفیع کا جنازہ نہیں پڑھ سکے، جو احمدی بھی تھا، جو مسلمان بھی تھا، اس کا نہیں انہوں نے جنازہ پڑھنا، تو نسیم مہدی ان کی کس باغ کی مولی ہے؟ تو اس کو تو کبھی بھی وہ اس طرح کے تو کئی نسیم مہدی پاسٹ میں فوت ہو گئے۔ وہ ایک اجمل تھا، کیا نام تھا شاہد کے، کیا اجمل نشاہی، اور ایک تھا یہ کیا نام تھا، اتنے میں نام لے سکتی ہوں جو ہر مرزے نے، ہر جن کے جنازے نہیں پڑے، یعنی کہ خلافت کے مجھے یاد ہے کہ خلیفہ ثالث نے اسی طرح کے ایک نسیم مہدی ٹائپ آدمی کا جنازہ نہیں پڑا تھا، پھر خلیفہ ثانی نے اس طرح کے جنازے نہیں پڑے۔ یہ ان کی پیچھے سے ہی ہسٹری چلتی آ رہی ہے، اور انہوں نے یہ ایسے ہی کیا ہوا ہے، اور یہ ریسنٹلی ابھی اس مرزا رابع نے بھی ایک ایسے 2-3 لوگوں کا کیا ہے کہ جنازہ نہیں پڑا تھا، اور اب یہ مرزا مسرور نے بھی یہ کام کرنا تھا کہ جنازہ، جب ان کے جنازے نکلتے ہیں، جب دوسرے فرقوں کے جو لوگ ہیں وہ جب ان کے جنازوں کو قبرستان میں سے جب ان کے میت کو وہ نکالتے ہیں تو کتنا رونا سر پہ ڈالتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ بات ڈالتے ہیں کہ احمدیوں کی قبر کشائی کر کے ان کی میت باہر نکالی گئی، تو یہ بھی کوئی کم نہیں ہے قبر کشائی کرنے کے مترادف ہی ہے کہ کسی کا جنازہ ہی نہ پڑھنا۔ تو وہ بھی بات آپ اس میں شامل کریں نا کہ جب کیلگری مسجد میں جب نسیم مہدی کے نعرے لگے تھے اور اس کو مرزا مسرور کو کسی نے لفٹ نہیں کرائی تھی، تو وہاں پر نسیم مہدی زندہ باد جب کہا تھا تو مرزا مسرور کی جو پگڑی نیچے ہو گئی تھی، ڈاؤن فال شروع اس کو نظر آنا شروع ہو گیا، اپنی خلافت کی گدی شیک ہوتی ہوئی نظر آئی کہ وہ تو ہل رہی ہے، یہاں پر تو پورا جو وہ ہے ہولڈ ہے نسیم مہدی کا، تو تبھی سے تو پھر اس نے 2 یا 3 دفعہ کنٹینیوسلی اس نے چکر لگائے ہیں کینیڈا کے، تاکہ کینیڈا کی عوام کو یہ بتایا جائے کہ اگلا جو خلافت کی گدی ہے وہ مرزا مسرور کے پاس ہے، نہ کہ نسیم مہدی کے پاس ہے، اور پھر اسی سے بھی اس کا ڈاؤن فال شروع ہوا ہے۔ اور یہ امریکہ میں جو حرکتیں ہوئی ہیں، یہ اس کے اوپر سونے پہ سہاگا تھی، تو اس طریقے سے یہ مزید بڑھتی گئی جو اس کا نسیم مہدی کا زوال اور مرزا مسرور کا عروج اس طرح سے ہوا آپس میں۔ السلام علیکم وجیہہ، یہ آپ نے صحیح کہا، ان کی ہسٹری ہے پیچھے، ایون مرزا غلام قادیانی سے لے کر یہ ہسٹری ہے کہ جنہوں نے اپنے سگے بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھایا تھا، ایون سامنے لاش بھی لائی گئی اس کی کہ اب شاید دیکھ کر ہی ان کو کچھ آ جائے اور اس کا جنازہ پڑھا دیں، اور وہ نہیں پڑھایا۔ دیکھیں یہاں سے صفاقی دیکھیں، ان کے دل جو ہے نا صفاق ہیں، جن کے دلوں میں نرمی نہیں ہوتی نا ان میں تقویٰ بھی نہیں ہوتا۔ جو اللہ کا خوف کرنے والے دل ہوتے ہیں وہ نرم ہوتے ہیں، وہ ہر ایک کے ساتھ پیار کرتے ہیں، لیکن جو اپنے خونی رشتوں کے ساتھ بھی پیار نہ کریں، ان کا جماعت کے جو کارکن ہیں ان کے لیے کیا دل نرم ہونا ہے کہ ان کے لیے مغفرت کے لیے وہ نماز جنازہ پڑھا دیں یا کچھ۔ یہاں سے اندازہ لگاؤ انہوں نے اپنے جو سگے رشتے ہیں، اور جیسے کہ ندا کے ساتھ جو ایک بچی ہے، ایک ایک ایسی بچی جس کو پیار کی کمی رہی ہے لائف میں، اس کے باپ نے یہ کچھ کیا اور پتہ ہے ان کو کہ کیا ہے، پھر بھی اس کو شفقت نہیں دی انہوں نے۔ یہاں سے ان کی صفاقی کا اندازہ لگاؤ۔ اگلے ہفتے اگر پڑھا دیا جنازہ یا یا مطلب کچھ ذکر کر دیا ان کا، تو وہ تو کسی قابل بھی نہیں ٹھہرے گا، کسی کو اس کے سننے کی کوئی خوشی نہیں ہوگی، کیونکہ جب ضرورت جب کہ وقت کوئی کام نہ آئے تو وہ کہتے ہیں نا فرینڈ ان نیڈ از فرینڈ ان ڈیڈ، تو جو کام پہ ضرورت میں جو نہیں ہوتا فرینڈ، تو وہ کیا فرینڈ ہوا، کچھ بھی نہیں، تو وہ تو پھر گونگلوں سے مٹی جھاڑنے والی بات ہے۔ اور اس کی
ज़रूरत भी नहीं होगी कोई भी, बल्कि गुस्सा आएगा सुनने वालों को कि अब तुम्हें होश चाहिए। तो इसलिए अगले जुमे पे जिक्र भी जो उसका किया, तो उसका कोई फायदा नहीं। और अभी थोड़ा बहुत जिक्र 2 मिनट का ही कर देते, इतला ही दे देते तो बड़ी बात थी। लेकिन टोटल इग्नोर करना बताता है कि इन्होंने उसका या तो जिक्र करना ही नहीं है, क्योंकि ये जमात को ये नसीहत इसके जरिए से करना चाहते हैं कि देखो ये मैं कर सकता हूँ, मैं यूं करूंगा अगर तुमने मेरी अतात से निकले या कोई भी इख्तलाफ मेरे से किया। और या ये भी है कि जो जो उस वक्त मिर्जा गुलाम कादियानी ने अपने बेटे का नहीं पढ़ाया था, उसको फादरी जो पिदरी कहते हैं, शफकत जो होती है, क्या वो जरा भी उसको हरकत नहीं आई थी उसकी शक्ल देख के भी, जबकि वो इतना वो खिदमत करता होता था, जब इसको दौरे पड़ते थे तो वो संभालता होता था। और वो बड़ा खामोश तबा और बड़ा कहते हैं बड़ा बस ऐसे खामोश तबा सा ऐसे था, जो बेजरर सा जैसे इंसान होता है, वो इस तरह का था। उसकी तलाक भी करवा दी थी इन्होंने। अब देखो कितना अनहैप्पी किया अपने ओन बेटे को, और फिर भी उसका जनाजा भी नहीं पढ़ाया। अब यहाँ से अंदाजा होता है कि इनके दिलों की सख्ती जो है वो अपने मतलबों के लिए है। तो दूसरों को उस वक्त भी जमात को डराने की गरज से कि देखो अगर तुम जमात में नहीं हो तो तुम्हारा कोई वक़्त नहीं है। सगे बेटे तक का नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया। उस वक्त के लोग भी डर गए होंगे उनका ये रवैया देख के कि देखो जी, ये तो जमात के अपने ओन बेटे को जो नहीं कर सके, तो हम तो कुछ भी चीज नहीं है, इसलिए हमें तो जमात के साथ जुड़ के रहना पड़ेगा। आगे पीछे घूमने लग गए होंगे और भी ज्यादा उस वक्त के मलंग। तो ये एक जो है पीरी का इन्होंने अपना बड़ा वो धाक बिठाने के लिए ये किया था उस वक्त भी, और वही जो तसलसल चला आ रहा है वही इनकी रवायत जो है वो चली आ रही है। तो उसी रसूम और रवायत के ऊपर अमल करते हुए ये भी हुआ है, और आइंदा भी होगा, बहुत सारे लोगों का होगा। क्योंकि जो इनकी गुलामी की जंजीर को थोड़ा सा हिलाते हैं, वो उसी वक्त उनको डंडे मार के कहा जैसे दफा हो जाओ, तुम इस काबिल ही नहीं हो। और फिर जो जो पूरी तरह दुम हिलाते हुए आगे पीछे फिरते हैं, वो वो बस हाँ जी हाँ जी हाँ जी आप सब कुछ आपको, वो ठीक रहते हैं। वो बल्कि फायदे भी कई उठाते हैं अपने चालाकियों की वजह से, इनसे फायदे भी उठाते रहते हैं। लेकिन जो साफ दिल होते हैं, जो दो और दो चार के बस और कोई बात नहीं करते, वो इनकी आंख में बिल्कुल नहीं भाते। जो अखलास वाले होते हैं लेकिन वैसे वो सीधी बात करते हैं, वो नहीं इनको बिल्कुल भी, उनको ये थ्रेट हो जाते हैं इनके लिए। बिल्कुल सही कहा सितारा आपने कि इन्हीं हरकतों से देखकर जो अगर जैसे मैंने काम शुरू किया था, मैंने कितने साल काम किया है, बहुत ही मुखलिस होकर काम किया था। मुझे कभी भी रिवार्ड नहीं चाहिए होता था एज अ फाइनेंशियली तौर पर या किसी तरीके से कि मेरी जो है, मैं अगर जमात में रहकर कोई काम कर रही हूँ तो मुझे लोग वाह वाह बल्ले बल्ले करें। मुझे यहाँ तक भी मेरे पास मौका आया था कि मैं जब जाती थी कहीं पर अपना आयशा एकेडमी के लिए कुछ बताने के लिए, तो लोग कुर्सी ला के देते थे, बैठें, कोई पूरा प्रोटोकॉल जैसे देते हैं कि सदर साहबा के साथ बैठें, ऐसे करें वैसे करें, आप यहाँ पे क्यों खड़ी हैं। नहीं, मैंने कभी भी उस प्रोटोकॉल को भी इंजॉय नहीं किया, या बल्कि मैंने उन चीज़ों को भी इंजॉय नहीं किया कि जिसमें वो ये इनके कारिंदे जौन से है, क्योंकि मुझे नज़र आता होता था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ये टोपी ड्रामा है। जो बातें मैं किताबों में पढ़ रही हूँ उनका भी मुझे इसी तरीके से पता फ़ील होता था कि हर चीज़ को ये काफ़र कह रही हैं, हर इंसान को वो अपने से बदतर कह रही हैं, हर चीज़ में अपने आप को अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। हर लिहाज से मिर्ज़ा ख़ानदान अपने आप को अच्छा कह रहा है और दूसरे इंसान को जो है वो गलत कह रहा है। मज़ाहब के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो हर मज़हब के ऊपर उंगली उठाई गई है, तनकीद की गई है। और फिर
ہر کسی کو مرنے مارنے کی باتیں کی گئی ہیں، اور جو لوگ مر چکے ہیں مردوں کی اتنی بے حرمتی کی گئی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا۔ چلو آپ کہہ رہی ہیں کہ مرزا صاحب نے اپنے بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھایا، تو دوسرا جو ان کا بیٹا تھا، ان کا جو فوت ہوا مبارک، اس کو ایک تو چھوٹی سی عمر میں اس کی شادی کر دی بغیر وجہ کے، نکاح کر دیا۔ کسی بیماری کا علاج مجھے آج تک بتائیں کہ نکاح ہوتا ہے؟ کبھی دنیا نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے سائنٹیفکلی طریقے سے، میڈیکلی طریقے سے، آج بہت اوپر پہنچ چکی ہوئی ہے دنیا، لیکن آج تک کسی نے اتنی ترقی کے باوجود یہ علاج نہیں نکالا کہ 7-8 سال کا بچہ بیمار ہو تو اس کو شادی کر دو تو اس سے اس کا علاج ممکن ہے۔ اور پھر اس کے مرنے کے بعد جو اس کی بیوہ کا کیا حال ہوتا ہے کہ نہ اس کا کوئی رشتہ آتا ہے۔ اس عورت کی آپ بے حرمتی دیکھیں کہ کیونکہ وہ سید گھرانے کی تھی، اس کو کوئی لے نہیں رہا، وہ مرزا خاندان میں پہلے طلاق یافتہ ہو کے گئی، کیونکہ سید گھرانے والے تو کسی اور خاندان میں شادی نہیں کرتے، اور وہ اس کو پہلے زبردستی اپنے خاندان میں نکاح کروایا مرزا میں، اور پھر وہاں سے پھر جب اس کی طلاق کروائی تو کوئی اور لینا، پھر مرزا ثانی جو خلیفہ ثانی نے زبردستی پھر جا کے اس سے شادی کی، صرف اس لیے، اور اپنے کتابوں میں لکھا کہ اس کی شکل بری تھی، اس کے منہ پہ پتہ نہیں داغ تھے، شکل اچھی نہیں تھی، یا وہ صرف میں نے اس کے اوپر ترس کھا کے اس سے شادی اس لیے کی کہ یہ میرے بھائی کی بیوہ تھی اور کوئی اس کو کر نہیں رہا تھا۔ اتنے اس کے اندر جیسے انسان جب کیا کہتے ہیں، وہ مثال ہے کہ دودھ بھی پینا منگنیاں ڈال ڈال کے، ویاہ بھی کیتا تو منگنیاں پا کے، تو وہ اس نے پھر جا کے مرزا طاہر کی ماں کہلائیں، اور پھر مرزا طاہر کی والدہ نے جو تکلیفیں دیکھی، مرزا طاہر نے اپنی آنکھوں سے دیکھے یہ واقعات، اور پھر بھی اس کی خلافت نے ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیا، اور اپنی سکی بیٹی اور نواسی کے ساتھ اس نے کیا سلوک کیا کہ گھر میں اتنا گند ہوتا رہا لیکن وہ اس کی روک تھام نہیں کر سکا۔ یہ دیکھیں یہ کہاں پہ ان کے گند نکالیں ہم، اور ظلم اور زیادتی کی باتیں ہم بتائیں، یہ تو کتنی صدیاں گزر جائیں گی۔ السلام علیکم۔ جی ہاں، آپ کا یہ جو فکر بھرا پیغام میں نے سنا ہے، یہی بات ہم اویئرنیس ہم کر رہے ہیں۔ جو بھی جماعت احمدیہ کے خلاف یا ان کے ایکس احمدیز جو ہوئے ہیں، وہ سب یہی چیز شور مچا رہے ہیں، اسی بات کا دوسرے ہمیں رونا رو رہے ہیں کہ دوسرے احمدی جو ابھی تک احمدی ہیں اور ان کے گن گا رہے ہیں، آگے پیچھے پھر رہے ہیں، وہ اس پردے سے باہر نکل آئیں، وہ اپنا پردہ اٹھا کے ذرا دیکھیں کہ یہ خاندان کیا کر رہا ہے، کیا کرتا ہے، ان کی طریقے ہیں ڈیل کرنے کے پبلک میں، لوگوں سے اپنا مطلب نکالتے ہیں، اور جو ان کو پسند ہوتا ہے وہ اس پہ کرتے ہیں راضی، ادروائز کوئی وقت نہیں ہے انسان کی ایز اے انسان۔ تو یہ چیزیں اگر جماعت میں سمجھ آ جائیں تو ان کو ہوش آ جائے، ان کی آنکھیں کھلیں اور وہ کریٹیکلی دیکھیں اپنے عقائد کو، پھر ان کی کتابیں پڑھیں تو پتہ چلے کہ کیا کچھ بھرا ہوا ہے، اپنے آپ کو کس طرح انہوں نے افضل بنایا ہوا ہے ہر چیز سے، یہاں تک کہ خدا بن بیٹھے ہیں اور خدا کے بھی بروز بنے ہوئے ہیں، اور خدا کا بلکہ یہ کہا ہے کہ انت منی، مجھے خدا نے کہا ہے انت بمنی منزلت اولادی بے منزلت بروزی، اور میں گویا خدا ہی بن بیٹھا ہوں، اور میں نے یہ یقین کیا کہ میں ہی ہوں، یعنی میں خدا ہی ہوں، اور میں نے نئی زمین اور نئے آسمان بنائے۔ اب یہاں تک جو پہنچ جاتا ہے بندہ، اس کو پھر بھی آپ اس کو مانتے جاتے ہیں کہ وہ جی مسیح موعود آ گئے، مہدی موعود آ گئے، پھر یہ بھی کہا کہ اور بھی مسیح آ جائیں گے۔ مطلب اتنی کنٹراڈکشن، متضاد باتیں ہیں کہ انسان جب سوچنے لگے تو وہ حیران ہوتا جاتا ہے۔ یہ تو ہم نے ایک انسانی تعلقات کی بات کر رہے ہیں نا، ان کی وفات کے حوالے سے، آہستہ آہستہ جب آپ یہ کیونکہ احمدی جو ہے نا، وہ نہ کتابوں میں ان کے غور نہیں کر رہے، نہ پڑھی نہیں ہے نا انہوں نے، اور وہ ان پہ غور نہیں کرتے ہیں، ان باتوں پہ جو انہوں نے لکھی ہوئی ہیں، اس لیے وہ اسی دھوکے میں ہے، حضور حضور حضور، آگے پیچھے بس وہ لالی پاپ میں خوش ہیں۔
غور کرنے کا مقام ہے، کم از کم اسی بات پہ وہ غور کرنا شروع کر دیں۔ میں یہی کہہ رہی ہوں، کریٹیکلی اپنے عقائد کو دیکھو۔ تمہیں اپنے عقائد کا پتہ ہی نہیں ہے، تم سمجھ رہے ہو کہ تم اسلام پر قائم ہو، یا اسلام کے کوئی عقائد نہیں ہیں جو احمدی اس پر قائم ہے۔ اپنا قرآن کے مطابق اپنے عقائد کو بھی جج کرو۔ اور جب یہ خود کہہ رہے ہیں مرزا صاحب کے جی اور بھی مسیح آئیں گے، تو پھر ان کا اپنا مقام کہاں جاتا ہے؟ کچھ تو غور کر کے اس پہ دیکھ لو۔ پھر اپنے آپ کو کہا ہوا ہے کہ میں برلاس خان مرزا فیملی سے ہوں، اور جو بھی اپنا مغلیہ خاندان سے، اور پھر کہہ دیا کہ میں امام مہدی کے بارے میں، چونکہ حدیث ہے کہ وہ سید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی سے ہوگا، تو پھر یہ کہہ دیا کہ اپنے آپ کو ان میں بھی، کہ مجھے انہوں نے اپنی سیدہ فاطمہ کے انہوں نے کشف میں دیکھا کہ انہوں نے کہا ہے، ران پہ میرا سر رکھا ہوا ہے اور کہا ہے کہ تو یہاں سے ہے۔ اب یہ ایک گستاخی ہے، میں سمجھتی ہوں یہ بہت بڑی گستاخی جو ہے وہ، اور غلط بیانی کی ہوئی ہے۔ یعنی کہ وہ صرف اس لیے کہ لوگ مہدی بلیو کر لیں، اپنے آپ کو بتا دیا کہ میں نے یہ کشف میں دیکھ لیا ہے، وہ لوگ بلیو کر رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر یہ اگر جھوٹوں پہ بلیو کر کر کے تم لوگوں نے اسی میں رہنا ہے تو مبارک ہو، لیکن اپنے عاقبت کی سوچو، اپنے عقائد کو ٹٹولو۔ کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ تم اسلام کے جو بیسک اسلام ہے، جو بنیادی اور حقیقی جو ہے وہ قرآن، صرف اس پہ آ جاؤ، صرف قرآن کی حکومت اپنے دل پہ لو، قرآن کی حکم مانو، اسی پہ رہو اور اسی کے اوپر عمل کرو۔ تو یہ جو کلٹ ہے، اس کا ضرور تم لوگوں نے اپنے اندر جا کے سمجھنا ہے کہ بس یہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام بالکل نہیں ہے۔ اسلام ہے جو قرآن ہے اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بس یہ بنیادی اسلام، اس کی طرف آنا چاہیے سب کو۔ اللہ سب کو ہدایت دے۔ السلام علیکم۔ مہدی صاحب کون سے سن میں امریکہ گئے اور امریکہ میں کیا ہوا؟ جی السلام علیکم۔ مہدی صاحب میرے خیال میں اراؤنڈ 2009 یا 10 کے دوران وہاں پر گئے ہیں، امریکہ میں گئے ہیں، اور بالکل ادھر خاموشی سے ان کو شفٹ کر دیا گیا ہے، اور کسی قسم کا بتایا نہیں گیا کہ کیا ہوا ان کے ساتھ، کیا مسئلے کیا پیش آئے، کچھ نہیں بتایا گیا۔ یہ تو بعد میں جب ہم نے ہمارے لیے ایک وہ شاکنگ نیوز تھی جب پتہ چلا کہ مہدی صاحب امریکہ شفٹ ہو گئے ہیں، لیکن کیونکہ امریکہ شفٹ ہوئے ہیں تو وہ بھی ایک ہمارے لیے یہ تھا کہ جیسے کینیڈا میں ایک انہوں نے دھاک بٹھائی ہوئی تھی اور ایک پولیٹیکل بندہ ہے، تو اب میرے خیال میں ان کو ایک اچھی جگہ پہ شفٹ کر دیا کہ اب امریکہ میں بھی وہ اسی طرح سے وہ اپنی حضور چاہ رہے ہوں گے کہ وہ وہاں پر بھی جا کر کوئی چیز اسٹیبلش کریں، جیسے پیس ولیج ہے یا بورڈ آف پیس ہے، یا اس طرح سے خلافت کا وہ وہاں پر امریکہ میں بھی ایک مشن اسی طرح کا اسٹیبلش کریں، بالکل کینیڈا کا۔ تو ہم تو یہی خوش یہاں کی عوام تھی کہ اب امریکہ اور کینیڈا دونوں جون سے ہیں نسیم مہدی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو وہ جب وہاں پر جا کر پتہ چلا کہ وہ امریکہ ان کے لیے جون سا تھا کسی پاکستان یا کسی زندان سے کوئی کم نہیں تھا، جو حالت قصر خلافت ربوہ میں مرزا طاہر احمد کے ساتھ آخری دنوں میں پیش آئی کہ ادھر سے بھاگنا پڑا، تو وہی حساب جون سا امریکہ میں اس کے نسیم مہدی کے لیے پیش آئی کہ وہ وہاں سے اس کو بھگانا تھا۔ اگر آپ کو پتا ہو تو بتائیے گا کہ یہ کس حیثیت سے ان کو امریکہ پوسٹ کیا گیا؟ مشنری انچارج کی حیثیت سے، کوئی نائب امیر کی حیثیت سے، کس حیثیت سے، اور کتنا عرصہ انہوں نے وہاں پہ کام کیا، اور ان کو وہاں پہ کیا مشکلات پیش آئیں، پھر انہوں نے کیوں چھوڑ دیا، خود چھوڑا یا ان کو ریٹائر کیا گیا؟ یہ میرا مطلب ہے ذرا ساری تفصیلات جو ہیں وہ کسی نے بھی نہیں بتائی، حالانکہ اس گروپ میں کافی احمدی ممبر موجود ہیں اور ظاہر ہے وہ سارا کچھ جانتے ہوں گے۔ تو ذرا اگر نالج کے لیے کوئی بندہ تفصیل سے ساری باتیں بھرپور انداز سے بتا دے کہ پھر کیا اس کی کیا وجہ تھی، انہوں نے لونلی لائف گزاری کینیڈا میں، اور کیا یہ ان کی صحت نے اجازت نہیں دی، یا یہ اتنے شدید بیمار کب سے ہوئے اور ان کو ہوا کیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔
جی اوپر مشتاق ملک صاحب نے اور اے ایس ظفر صاحب نے اپنے علم کے مطابق تفصیل سے بتایا ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مرزا خاندان جو ان سے ہے وہ ہر بات تفصیل سے نہیں بتاتا، وہ اپنی مرضی کے مطابق وہ کام کرتے ہیں، عوام کو صرف ہمیشہ دھوکے میں رکھتے ہیں، تو عوام کی آنکھوں پہ پردہ ہی رہا ہر وقت، اور ان کو یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ بھی نہیں ہمیں پتہ تھا کہ یہ جو نسیم مہدی ہے وہاں پر کس ڈیزگنیشن کون سی تھی اس کے پاس، وہاں پر وہ کیوں گیا امریکہ میں، لیکن وہاں پر جب مسجد میں جاتا تھا، ورجینیا مسجد میں 2-3 دفعہ دیکھا، اور وہاں پر جب ایکٹیو ممبر کے طور پہ جب کام کر رہا تھا، پھر مجھے کوسچن ہوا، بلکہ کوسچن بھی اس وجہ سے کہ وہاں پہ ورجینیا میں میری کزن نے مجھے بتایا کہ نسیم مہدی صاحب تو یہاں پر کام کر رہے ہیں، تو پھر پتہ چلا کیونکہ وہ تو بالکل آتے جاتے تھے، اگر ایک ہفتہ وہ وہاں پر ہیں واشنگٹن میں امریکہ میں، تو ایک ہفتہ وہ وہاں پر واپس اپنے کینیڈا میں بھی کبھی کبھار آ جاتے تھے اپنے بچوں سے ملنے کے لیے۔ اس طرح سے تو کبھی نہیں میں نے ان کا سنا کہ وہ پرماننٹ جا کے وہاں پر بیٹھ گئے ہیں، ٹھیک ہے وہ کام کرتے تھے لیکن چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنے بچوں کے پاس آ جاتے تھے کینیڈا میں، تو عوام کو یہی لگتا تھا کہ امریکہ اور کینیڈا وہ آتے جاتے رہتے ہیں اور حضور نے کوئی کام سونپا ہوا ہے، کیونکہ کینیڈا کی جماعت کو اب ان سے کوئی کنسرن نہیں تھا کہ وہ امریکہ میں چلے گئے ہیں اور وہ کیا کام کر رہے ہیں، ان کے کوئی نہیں پوچھتا تھا، یہ ہے کہ وہ مربی ہیں تو وہاں پر مربی لگے ہوئے ہیں، مربی کا کام ہے وہی جانے اور حضور جانے، لیکن یہ وہ خوش تھے کینیڈا والے کہ وہ ایکٹیولی کام کر رہے ہیں، جماعت میں کام کر رہے ہیں اور حضور کے ساتھ بہت ایکٹیولی انوالو ہیں وہ خلافت احمدیہ کی ایکٹیویٹیز میں۔ تو اچانک جب یہ خبریں ملتی ہیں کہ وہ ان کا انٹرویو جب آیا ہے، یہ گڑی شاہو مسجد کا جب ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد، یہ جو وہاں پر جیسے ظفر صاحب نے بتایا ہے کہ طالبان کے بارے میں انہوں نے ایک انٹرویو دیا، وہ بھی میں نے سنا تھا، اور اس کے بعد جب حملہ ہوا گڑی شاہو مسجد اور دوسرا ماڈل ٹاؤن میں، اس کے بعد بھی اس کا الزام بھی لگا ان کے اوپر، اور اس کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے ایسے الفاظات انہوں نے القابات اپنے منہ سے نکالے ہیں جو ان کی طبیعت پر گراں گزرے ہیں، جو مرزا فیملی پر اور مفرور کے اوپر، تو انہوں نے پھر آگے ان کی شکایات کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کا انجام یہ تھا کہ ان کو وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں، تو یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ مرزا خاندان سے کوئی باہر نکل کر اپنی مرضی کرے، تو انہوں نے پھر ان کو نکال دیا۔ میں یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ مرزا یہ جو فیملی کس طریقے سے موت کی تھی ان کی، کہ نسیم مہدی کی بیٹی سعدیہ ناصر، اس نے اپنا ایک پیغام کے تھرو مجھے مرزا انس کے گھر بھجوایا تھا جب میں پاکستان گئی تھی 2003 میں، میرے خیال میں 2003 میں گئی تھی، تو وہاں پر مجھے پتہ چلا تھا کہ مرزا انس سے یہ جو نسیم مہدی کی جو بھتیجی سعدیہ ناصر ہے، اس کی بہن کی شادی کی کوئی جیولری وغیرہ بنوانی تھی جو آرڈر کیا ہوا تھا، اور پھر مجھے کہا گیا تھا کہ تم پاکستان جا رہی ہو تو واپس آؤ گی تو لیتی آنا، تو وہاں پر مرزا انس نے میں نے جب ان کے گھر میں گئی ہوں تو بات تو میری ان کی وائف سے ہوئی تھی ساری، جو لین دین تھا، تو لیکن وہاں پر مرزا انس ایک دم سے اندر آ گیا تھا، لیونگ روم ٹائپ کوئی کمرہ تھا اس میں جہاں پر میں بیٹھی ہوئی تھی، تو وہاں پر انہوں نے السلام علیکم، آپ کینیڈا سے آئی ہیں؟ میں نے کہا جی۔ آپ نسیم مہدی کے مطلب کہ ان کو میرا ایک پیغام دیں گی؟ میں نے کہا جی۔ تو وہ آگے سے کہتا کہ مجھے تو ابھی تک کینیڈا نہیں بلوایا، تو اس کو کہو کہ جلدی مجھے بلوائے، وہاں پر کھلا پیغام تھا میری تو جیسے جان نکل گئی کہ میں اتنی کھل کے پیغام جو ان سے ہے نہ کسی کو دے سکتی ہوں، نہ لے سکتی ہوں، نہ کب مطلب کہ یہ ہوگا اس طریقے سے، حالانکہ وہ ان کے لیے مرزا خاندان، میرے مطابق مرزا خاندان کو ملک سے باہر آنا جانا کوئی مشکل نہیں تھا، اور اس کے بعد میں نے بہت دیکھا کہ مرزا انس کینیڈا میں ہی رہتا ہے، اور یہاں پر میں نے اس کی بہت ساری باتیں سنی ہیں، دیکھا ہے اس کے بعد کافی دیکھا اس کو میں نے، لیکن یہ الفاظ میرے کانوں میں آج بھی گونجتے ہیں کہ اس نے مجھ جیسی خاکسار اور چھوٹی سی خاتون کے ہاتھ یہ کیسا پیغام بھیجا، کیونکہ ایسا پیغام جو ان سے ہے وہ کئی دفعہ مرزا نسیم مہدی کو بھیج سکتا تھا، لیکن اس کا وہ جو روب اور اس کے آواز میں وہ جو دبدبا تھا یا جو حکم کا انداز تھا، اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ نسیم مہدی واقعی جوتیوں کا غلام ہے۔ جی وجیہ، بہت شکریہ
تفصیلات بیان کرنے کا، لیکن یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ پھر 2010 میں ہوئے تھے غالباً وہ اٹیکس جو لاہور میں ہوئے تھے، تو اس کے بعد پھر کیا ان کو یہ کہا گیا کہ آپ یا ربوہ چلے جائیں یا استعفیٰ دے دیں، تو پھر انہوں نے استعفیٰ دینا پسند کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ 2022 جا رہا ہے، تو آلموسٹ 12 سال پھر انہوں نے کیا کام کیا، یا اس کے بعد یہ بات ہوئی، اور پھر یہ بیمار کب ہوئے اور کب سے بیمار تھے، اور بیمار ہونے سے پہلے یہ کیا کرتے تھے، پھر یہ والنٹیریلی کوئی جماعتی کام کرتے تھے یا بالکل الگ ہو کے بیٹھ گئے تھے. السلام علیکم ظفر بھائی، آپ نے جہاں تک بتایا ہے وہاں تک تو مطلب معاملات ٹھیک تھے، یعنی کوئی اختلافات وغیرہ تو نہیں تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے ربا نہیں جانا چاہا تو انہیں کہا گیا کہ آپ ریٹائرمنٹ لے لیں، تو انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی. تو میرا مطلب ہے بدمزگی کہاں ہوئی؟ کیا کوئی بدمزگی ہوئی؟ کیا کوئی تلخی ہوئی؟ کیا کوئی کسی وجہ سے ناراضگی ہوئی جس کی وجہ سے ان کا ذکر کرنا بھی میرا مطلب مناسب نہیں سمجھا گیا؟ یہ والی بات نہیں میری سمجھ میں آ رہی. اس پہ پلیز اگر آپ کچھ روشنی ڈال سکیں تو تھینک یو ویری مچ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرشی آپا، آپ نے مجھ سے ایک اوپر آڈیو میں بات کیا، آپ نے یہ فرمایا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ وینکوور میں بھی نعرے لگے ہوں اور ٹورانٹو میں بھی نعرے لگے ہوں نسیم مہدی صاحب کے. تو بہرحال میں نے تو آپ کو ایک واقعہ بیان کیا. میں نے کہا جی یہ واقعہ اس وقت ہوا جب مرزا طاہر جلسہ پہ آئے تھے کینیڈا میں، اور چونکہ نسیم مہدی صاحب بہت زور پکڑ چکے تھے، بڑی طاقت پکڑ چکے تھے، بڑے سیاسی آدمی تھے، بڑے بڑے سیاسی لوگوں سے تعلقات تھے. یہ دیکھیں جسٹن ٹروڈیو کے ساتھ بھی اس سے قریبی تعلقات تھے. تو جب یہ مرزا طاہر آئے تو وہ سارے کچھ ان کے جو قریبی سیاسی لیڈر تھے وہ جلسے میں مدعو تھے. اس جلسے میں جلسہ ہمیشہ ٹورانٹو میں ہوتا ہے، کیلگری یا وینکوور میں نہیں ہوتا. تو اس میں نعرے لگے نسیم مہدی صاحب کے، اور نسیم مہدی واقعی کہ وہاں کے ایک کیا کہتے ہیں منی کنگ بنے ہوئے تھے، سمجھ گئے نا. تو مرزا طاہر نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو بندہ بہت زور پکڑ گیا ہے، تو یہ ایسے بندے کو یہ برداشت نہیں کر سکتے. تو بہرحال انہوں نے وہاں سے اس کو نکلوا دیا تھا. انہوں نے نکلوایا، مسرور نے نکلوایا، بہرحال ان کی ٹرانسفر ہو گئی اور وہاں سے امریکہ. دوسرے ایک شخصیت رات کو ڈسکس ہونے سے رہ گئی، میں چاہتا ہوں کہ اس پر مزید بات ہو، نسیم مہدی صاحب کے ایشو پہ. نسیم مہدی صاحب کے ایک کزن یا فضلی یہ مربی بن کے جرمنی میں آئے تھے، لیکن جلدی وہ اس جاب کو چھوڑ کے مربیت کو چھوڑ کے یہ انہوں نے وہاں جرمن زبان میں داخلہ لے لیا، وہاں پی ایچ ڈی کر لی، غالباً یہ ڈاکٹریٹ کر لی تھی انہوں نے جرمن میں. انہوں نے اپنی کتاب ڈھلتے سائے میں یہ بہت کچھ ڈسکلوز کیا، بہت سی باتیں اندر کی نسیم مہدی اپنے خاندان کی، یہ طاہر احمد ٹونی صاحب کے خاندان کی، ادھر ادھر بہت سی باتیں انہوں نے کی. ڈھلتے سائے ان کی کتاب ابھی بھی ہے، انٹرنیٹ پہ ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں. بلکہ ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ یا فضلی صاحب ابھی باقاعدہ حیات ہیں، ان سے بھی رابطہ ہو سکتا ہے، وہ بتا سکتے ہیں. تو انہوں نے بہت سی انکشافات کیا. ان کا یا فضلی صاحب کا بھی میرے ساتھ رابطہ رہا ہے. پھر مجھے ایسے کچھ لوگوں سے معلوم ہوا کہ نسیم مہدی صاحب کو ایک مکان ولا بلڈر نے بطور تحفہ دیا تھا، جس کو آپ کک بیک کہتے ہیں. ان کے جو انفلوئنشل بہت تھے، انہوں نے جماعت کے بڑے بڑے لوگوں کو گھیرا، وہاں مکان خریدوائے، اور اس کے بدلے میں بلڈر نے ان کو ایک مکان فری دیا تحفہ تن.
اس کو تحفہ سمجھ لیں، اس کو رشوت سمجھ لیں، اس کو کک بیک سمجھ لیں، جو مرضی ہے، یہ باتیں رات کو نہیں ہو سکی۔ جی یہ صاحب ہیں جی منیر الدین احمد، یہ نسیم مہدی صاحب کے کزن تھے، کزن ہیں۔ انہوں نے بہت ساری باتوں، اندرونی باتوں، جماعت کی اندرونی باتوں کو اپنی اس کتاب میں ڈسکلوز کیا۔ اس کا نام رکھا کتاب کا ڈھلتے سائے، اپنی پرانی یادداشتیں۔ یہ جب جرمنی میں ہوتے ہیں، امید ہے جرمنی والے ان کو جانتے ہوں گے۔